آج کا مہینہ ویسے بھی ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے ڈیفنس ڈے کے حوالے سے، اور بحیثیت وزیر کامرس اس عہدے کو سنبھالنے کے بعد آج کراچی کا یہ وزٹ تھا، اور یقینی طور پہ قائد کے مزار پہ ہمیشہ جب بھی آنا ہوتا ہے تو ہم سب کی یادوں میں ایک تازگی آتی ہے، اور وہ سارے پہلو جو ماضی میں قیام پاکستان سے لے کے اس کی محنت، لوگوں کی قربانیاں تھیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ سینسٹائز ضرور کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس جگہ سے جا کے یقینی طور پہ ایک تھوڑا سا بھی آدمی ایک سوچ اگر اپنے ساتھ لے جائے اور ان سارے چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ ملک پاکستان جو ہم سب کے لیے ہر لحاظ سے بڑی قیمت رکھتا ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے، ہم اپنا کیا رول اس کے لیے پلے کر سکتے ہیں۔ اس سے برعکس کہ ہر آدمی شاید یہ ممکنہ طور پہ سوچے گا کہ اس کی کنٹریبیوشن شاید کوئی معنی نہ رکھتی ہو، کیونکہ شاید وہ نظر بھی نہیں آئے، نہ وہ کسی کے پہچان میں ہو، اور نہ ہی اس کی اتنی بہت بڑی اہمیت ہو۔ بٹ یہ ساری چیزوں کا، ان سب چیزوں کی آہستہ آہستہ محنت اگر ہر لحاظ سے ہر جگہ پہ ہو تو اس کی افادیت اور وقت کے ساتھ اس کو ہم ایک اچھے انداز میں اپنے ملک کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان ایک بڑے مشکل حالات سے ہر لحاظ سے گزر رہا ہے، جس میں آپ سب سے بڑی چیز جو آج ہماری معیشت کا، یہاں مہنگائی کا، اس سے برعکس کہ دنیا میں بھی یہ ساری مشکلات ہیں، وہاں پہ بھی چاہے وہ ملک ہیں جو ترقی یافتہ ملک ہوں یا وہ ملک جو انڈر ڈیولپڈ ملکس ہیں، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو اس اقتصادی ماحول سے نکال کے ایک پروگریسو انداز میں آگے لے جایا جائے۔ اب اس کے راستے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، آئی بھی ہیں۔ ایک نئی گورنمنٹ کے لیے جس میں میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور ان کی ٹیم میں ہم شامل ہیں، تو ہم سب کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ ہم ان سب چیلنجز کو ایڈریس کریں، اور نہ صرف اس کو ایڈریس کریں بلکہ ان چیزوں تک پہنچیں جہاں پہ ہم ایک عام انسان کی زندگی اور اس ملک کی اس معیشت کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ اور میرے خیال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن سے پرائم منسٹر صاحب نہ صرف ایک بڑے جذبے کے ساتھ اور ایک محنت کے ساتھ جو نظر بھی آ رہا ہے، صرف ایک جذبہ رکھنا اور خیالات رکھنا الگ بات ہے، عملی طور پہ اس کو جب تک آپ گراؤنڈ پہ نہیں دکھاتے تو وہ اپنے اثرات بھی نہیں دکھاتا۔ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں جس طرح فیڈرل منسٹریز میں جتنے بھی ذمہ داران ہیں، وفاقی وزراء ہیں، اور جس طرح صوبائی حکومتیں ہیں، ان سب نے ایک ذمہ داری سے اس نئی رسپانسبلٹی کو لیا ہے۔ اس کے برعکس کہ جن حالات میں یہ ذمہ داریوں کو لیا جا رہا ہے، پاکستان اپنے ہر انڈیکیٹرز کے حوالے سے بہت نیچے ہے اور چیلنجز کا سامنا بہت زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید ہمیں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کام کریں گے، کیا کنٹریبیوٹ کریں گے، کن چیزوں کو ایڈریس کریں گے، اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری محنت، جو کہ انشاءاللہ میرے خیال سے موجودہ حکومت ہر لحاظ سے اس کو سیریس دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ سٹیپس جن کی ضرورت اصل میں پاکستان میں ہے ان سب کو ہم حاصل کریں اور چیزوں کو بہتر کریں۔ جام صاحب یہ بتائیے گا، آپ اسلام آباد سے آئے ہیں، یقینی طور پہ معلومات آپ کے پاس ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کب کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ کیونکہ سب کی خواہش ہے کہ پاکستان مشکلات سے نکلے، لیکن ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حکومت پر ہم ان کی طرف سے تنقید دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے، آپ کے بعد جو ہے وہ بزنجو صاحب رہے، نگران سیٹ اپ رہا، اب بگٹی صاحب بھی ہے، بگٹی فارمولہ بھی آزمایا جا رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے بلوچستان میں امن و امان قائم نہیں ہو پا رہا؟ کون سی ایسی مشکلات ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اس میں کسی حد تک نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی اور دوسری جماعتیں شامل ہیں، ان سب نے مل کے حکومت کو تشکیل اور اس کے آنے میں ایک بہت بڑا کردار ان کا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کم از کم اس حکومت بنانے میں سب ہم حصے دار ہیں۔ جہاں تک کابینہ کی بات ہے، یقینی طور پہ اس فیصلے میں یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے کچھ خیالات بھی ہوں گے، کچھ ان کے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے
پاکستان مسلم لیگ نون میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بڑے واضح طور پہ پہلے دن سے ہی کہا کہ بہتر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب ایک ذمہ دارانہ انداز میں بھی کابینہ کا حصہ بنے، تاکہ یہ جو ذمہ داری ان کچھ جماعتوں نے لی ہے، چونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اتحادی ہیں، وہاں بھی ان کی حکومت قائم ہے، تو یہ اس سے برعکس کہ ہم وفاق کا حصہ ہو نہ ہو، عوام جو ہے وہ میرے خیال ان سب جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ دیکھتی ہے، اور انشاءاللہ میرے خیال اس پہ آگے جا کے ہماری پھر کوشش ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کو اس حوالے سے تھوڑا قائل بھی کریں کہ وہ اس زمرے میں حکومت کے ساتھ بھی شامل ہو۔ جہاں تک آپ کی بات حکومت بلوچستان کے حوالے سے ہیں، دیکھیں بلوچستان جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پاکستان بھی بہت سارے مسائل سے گزر رہا ہے، چاہے اس پہ سیاسی ہوں، اقتصادی ہوں، یہاں کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چیزیں ہوں، گلوبل ایک ریجنل ایفیکٹ معاملات کے حوالے سے اس پہ ایک ایفیکٹ بھی بہت بڑا آ رہا ہو، ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جس کا اثر پاکستان پہ آتا ہے۔ بلوچستان اسی کے حوالے سے اس کے زد میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب چونکہ اس کا رقبہ بہت بڑا ہے، اس کا علاقہ پاکستان کے آدھا جتنا ہے، تو یقینی طور پہ، اور اس کی پاپولیشن صرف 5% ہے وہاں، تو وہاں پہ اتنے بڑے علاقے میں انسیڈنٹس کا ہونا اسی لحاظ سے بہت بڑا ایک فیکٹر بن جاتا ہے۔ جس طرح اب کراچی شہر میں شاید اس سے زیادہ معاملات ہوں یا زیادہ انسیڈنسز ہوں گے، یا لاہور میں یا کسی اور جگہ پشاور میں، لیکن چونکہ بلوچستان کا سینٹر ہی ایک ہے جو کوئٹہ ہے، تو وہاں سے جو نیوز آتی ہے تو وہ پورے بلوچستان کے حوالے سے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے برعکس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں کچھ حالات سینسیٹیو نہیں ہیں، اس لیے بھی سینسیٹیو ہیں کہ پاکستان وہاں تقریباً 2 ممالک کے ساتھ نیبرنگ پوزیشن میں ہے، اور سب سے جو بڑی ہماری بارڈر لائن ہے جیسے ایران اور افغانستان کے ساتھ ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ بلوچستان سے ہے۔ اور یقینی طور پہ جن ذمہ داریوں کو آپ نے بتایا کہ جن وزراء اعلیٰ نے وہاں ذمہ داری لی، سب نے اپنے لحاظ سے کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کی ہوگی کہ اس گورننس سیٹ اپ میں ایک بہتری کے حوالے سے کوشش کی جائے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سرفراز بھٹی صاحب ہیں، لیکن ان کے ساتھ نیشنل پارٹی بھی ایک جماعت ہے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اس کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، اور یہ باقی جماعتیں بھی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں شریک ہیں۔ تو انشاءاللہ وہاں بھی ہماری پوری کوشش ہوگی ایز اے کولیشن ہم ان مسائل کو ایڈریس کریں اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے حل کریں۔ کراچی کے لوگ بالخصوص اگر بات کریں کراچی کی بزنس کمیونٹی صنعت کار تخلیق میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو گیس کا بدترین بحران ہے، ایک گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے، الیکٹرسٹی کے ٹیرف بھی جو سننے میں آ رہے ہیں کہ مزید مہنگے ہو رہے ہیں، ایسے میں صنعتیں چلانا مشکل ہو گیا، بہت سی صنعتیں بند بھی ہو چکی ہیں، اور کچھ اسی قسم کے صورتحال کا سامنا جو بلوچستان کی جو بزنس کمیونٹی ان کو بھی ہے۔ تو سر واٹ از یور پلان؟ کیا آپ کے پاس ایکشن پلان ہے کراچی کے بزنس کمیونٹی کو، کراچی کی صنعتوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ کراچی چلتا ہے تو پھر پورا پاکستان چلتا ہے؟ دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے جو ہم نے ایک واضح ہماری فرسٹ اسٹیپ پالیسی ہے، جب تک پاکستان کے اندرونی بزنس کمیونٹی کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک کہ ان کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم ان کے گریوینسز چاہے جینوئن ہو یا نان جینوئن ہو ایک اچھے سیریس انداز میں نہیں سن کے آگے نہیں بڑھیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میرے خیال سے ماضی میں ہم نے یقینی طور پہ مسائل کا ذکر ہر لحاظ سے کیا ہوگا، لیکن پراپر ایڈریس کبھی نہیں ہوا۔ 2 ایشوز آپ نے ریز کیے جس میں انرجی پرائسنگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ساتھ ساتھ میں فسکل بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جہاں آپ کے انٹرسٹ ریٹ بھی 22% پہ بیٹھے ہوں، اور جہاں پہ آپ کا ٹیرف جو ہے اور باقی آپ کے جو بجلی کی انرجی پرائسنگ ہے وہ بھی ہائر سلیب کی طرف ہو، چاہے وہ گیس کی صورت میں یا بجلی کی صورت میں ہو۔ دیکھیں بجلی کا جو ایک ٹیرف ڈٹرمائن ہوتا ہے، ڈٹرمنیشن اس کی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو پاکستان جن سے 10-15 سال سے دو چار ہے۔ ٹرانسمیشن لاسز ہیں، آپ کی چوری ہے، ڈسکوز کے اندر نان پرفارمنس ہے، اسی طرح گیس میں UFG کا فیکٹر ہے، مس مینجمنٹ آف پاور ہے۔ یہ سارے فیکٹرز جب ایکیومولیٹ ہوتے ہیں تو چاہے وہ نیپرا کے حوالے سے ہو، اوگرا کے حوالے سے ہو، وہ آپ کے ایک کیپٹل کاسٹ کے اندر اس پوری کاسٹنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا جو یہ ریٹس ہیں، جو اتنے سلیبز ہیں، اتنے ہائی ہیں۔ تو گورنمنٹ ایک بڑی پختہ انداز میں جو منسٹری آف انرجی ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم جب تک ان لاسز کو نیچے نہیں لے جائیں گے، جب تک آپ ان سارے فیکٹرز کو مینیج نہیں کریں گے، تو آپ دنیا کے اس کمپیٹیٹیو کمپٹیشن میں کس طرح سے حصہ ڈالیں گے، جہاں IMF کی کنڈیشنالٹیز بھی یا دنیا کے جتنے بھی اور ادارے ہیں جس میں WTO بھی ہو،
ان سب کی یہ کنڈیشنالٹی ہے کہ آپ ابھی سبسڈیز کی طرف نہیں جا سکتے. آپ ابھی ایک دنیا میں ایک بینچ مارک آپ کو دینا پڑے گا سارے بزنس کمیونٹیز کو, ملکوں کو, تاکہ ایک لیول پلینگ گراؤنڈ پہ وہ بزنس کریں. تو میرے خیال سے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ایک کانفیڈنس ایک بلڈ اپ کرنا پڑے گا اور ہمیں انگیج کرنا پڑے گا. اسی سلسلے میں کراچی بھی آیا ہوں, انشاءاللہ ہماری انٹریکشن ہوگی, ویسے بھی اسلام آباد میں ہوئی ہے, اور ہم ایک کنسلٹیٹیو میکانزم کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ایک ہم انگیج کریں گے, لیکن جو پراپر سٹیپس ہیں جس طرح انرجی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, پاکستان کو دیکھیں ابھی دنیا کے ساتھ انگیج بھی کرنا پڑے گا. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, ہماری اتنی اٹریکشن ہے, ساری دنیا کھنچے ہمارے پاس آئے گی. ایسا کچھ نہیں ہے, ہمیں دنیا میں جانا پڑے گا. افریقہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو ہم اویل ابھی تک نہیں کر سکے. سینٹرل ایشیا جو بالکل ہمارے نیبرہڈ میں ہے, اس کا میرے خیال 10% بھی ہم ابھی تک ایکسپلور نہیں کر پائے ہیں. ہماری جو زیادہ تر مارکیٹ ہیں وہ US مارکیٹ اور یورپین مارکیٹس رہی ہیں, اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یورپین مارکیٹس جو ہیں وہ جو یوکرین کے وار کے حوالے سے بہت افیکٹ ہوئی ہیں. تو یہ چینج آف پالیسی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی کہاں ہے. لیکن کراچی ایک اس کا ڈرائیونگ فورس ہے, پورٹ سٹی ہے. اسی طرح پاکستان کے پنجاب میں جو انڈسٹریل سیکٹر ہے, ان سب کو ہمیں مل کے کچھ چیزوں کو ابھی ڈائیورسفائی بھی کرنا ہوگا. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, فوڈ انڈسٹری ہے, دنیا میں فوڈ انڈسٹری میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور الحمدللہ میرے خیال بلوچستان اور پاکستان کے جو منرل ریسورسز ہیں اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. جام صاحب, آپ نے کہا کہ مل کر جو ہے یہ حکومت تشکیل دی گئی ہے. اسی طرح آپ نے پہلے بھی جو ہے PDM نے جو حکومت ایک تشکیل دی تھی وہ بھی 1.5 سال میں بالکل ہمیں ناکام دکھائی دی تھی. تو اب کون سی فارمولہ آپ کے پاس کہ آپ جو ہے لوگوں کو مسائل سے نکال دیں گے, مہنگائی سے نکال دیں گے, معیشت بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیے, ان ٹرمز آف رسپانسبلٹی وہ جو ایک ذمہ داری ہے نا اس کو لینے کی بات ہے. PDM کی حکومت کی کمپیریزن اس حکومت کے ساتھ بڑا ڈفرینٹ ہوگا. یہاں پہ آپ ایک نئی حکومت ایک نئے ووٹ بینک کے ساتھ ایک نئے الیکشن کے بعد آئی ہے. ویریز اس فیز میں اگر ہم دیکھیں تو ایک حکومت گئی اور دوسری PDM کی جو موومنٹ آئی وہ ایک عدم اعتماد کی صورت میں ہے, اور اس وقت پاکستان کو جو ایک پولیٹیکل چیلنج تھا وہ بہت زیادہ بڑا چیلنج تھا. اب کم از کم پاکستان میں ایک بہت بڑا فیز ختم ہوا ہے جو کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی انداز میں آ چکی ہے, چاہے وہ KPK کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا سنی کونسل کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سندھ میں یا بلوچستان میں ہو یا پنجاب میں ہو. تو ایک شیئر آف پولیٹیکل ریپرزنٹیشن پورے پاکستان میں ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں, نیشنل اسمبلیز کے اندر دیکھ رہے ہیں, سینٹ کے اندر دیکھنے جا رہے ہیں. تو وہ ایک فیز اور اس فیز میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے, اور میرے خیال سے یہ فیز ایک بہت سٹیبل فیز ہے. اور اس سٹیبل فیز میں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ایک روڈ میپ ایک بالکل ذہن میں ہے کہ ہم چیزوں کو ان موجودہ صورتحال میں کہاں لے جائیں گے. اب جتنی بھی ہماری انگیجمنٹس ہیں, چاہے وہ دنیا کے ساتھ ہوں, ریجنز کے ساتھ ہوں, IMF کے ساتھ ہوں, باقی ملکوں کے ساتھ ہوں, ان میں ان ملکوں کو بھی ایک بڑی کلیئرٹی ہے, کیونکہ ان ملکوں کے اندر بھی ایک ہیزیٹیشن تھی کہ جی آنے والے الیکشن کے بعد ہم ایک نئی گورنمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کریں گے, اپنے معیشت کے حوالے سے تعلقات بہتر کریں گے, یا IMF کی پالیسی اس کو ایک جامع شکل پہنا کے دیں گے. تو میرے خیال سے اس ٹائم میں ایک بہت بڑا ایک ڈفرینس آف رسپانسبلٹی بھی ہے, ایک اوور آل جو ایک سیٹلمنٹ آف پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے اس میں بہتری ہے, اور ایک وے فارورڈ بھی ہمیں اس صورت میں نظر آئے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا IMF نے آتے ہی وہ ایک جو اپنی ورکنگ میکانزم ہے اس کو انیشیلی بالکل کمپلیٹ کیا ہے. تو میں کم از کم اس ہوپ کے ساتھ چیزوں کو اچھے انداز میں دیکھ رہا ہوں, اور میں صرف نہیں دیکھ رہا, آنے والے دنوں میں انشاءاللہ لوگ بھی دیکھیں گے. بلوچستان کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسنگ پرسنس کا ہے. جی, آپ کی تمام جماعتیں, بلوچستان کی تمام جماعتیں, دو بڑی جماعتیں مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پچھلے اقداروں میں معاہدے بھی کیے کہ ہم مسنگ پرسنس کا کیس حل کریں گے. اب جو حکومت بنی ہے آپ بھی ان میں شامل ہیں, آپ وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے ہیں. کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنس کا معاملہ حل ہوگا, یا یہ جو آپ کے معاہدے ہیں وہ دھرے کے دھرے ہی رہیں گے؟ دیکھیں, میرے خیال سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاسٹ ٹائم جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کو بھی بلایا تھا, اور اس میں چیزیں بہت حد تک ایک گورنمنٹ کا جو ایک نیریٹو تھا وہ بھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آیا, اور سپریم کاؤنسل میں وہاں بھی چیزیں جو کورٹ میں ہیں وہ بھی ایک جس انداز میں وہاں آئیں
उनमें बड़ी क्लैरिटी थी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अब चूँकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है, देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें वाज़े भी हैं। इसमें पॉलिटिकल हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना भी कुछ जमातों ने जिसकी ज़िम्मेदारी ली है, उनमें भी क्लैरिटी आनी चाहिए। और जहाँ पे हमने दूसरे साइड पे लोगों को देखा जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ एजिटेट किया, उन्होंने भी अपनी राय इन नेशनलिस्ट पार्टी से थोड़ी जुदा रखी। तो हम देख रहे हैं कि वो जो एक नैरेटिव, जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और एक जो एक स्ट्रीट नैरेटिव है, उन दोनों में भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बहुत बड़ा है जो एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं। बट आफ्टर ऑल मेरे ख़्याल एक हुकूमत जो अभी आई है, जिसमें सरफराज बुगटी साहब ने भी मेरे ख्याल बड़े वाज़े तौर पे कहा है और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हर उस अपॉर्चुनिटी और उस ऑप्शन को देखा जाएगा जिसमें कम अज़ कम मफाहमत के हवाले से चीज़ों को आगे ले जाया जाए। और मेरे ख्याल एक अच्छा स्टेप है और एक अच्छा ऐलान है जो उन्होंने किया है, और उसी के ऊपर अभी मज़ीद आगे चीज़ों को ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जाम साहब, ये बताइएगा कि महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है और टैक्सेस की भरमार है, तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या एकदम कैसे रिलीफ दिया? और आप क्या समझते हैं कि IMF से जो आप लोगों की शर्तें हैं उसके बाद क्या महंगाई का तूफ़ान एक आने वाला है, आवाम तैयार हो जाएगी? देखिए इसी से रिलेटेड है टैक्स के हवाले से, जो कराची के सनतकार बिजनेस कम्युनिटी है उनमें एक एहसास महरूमी और उनका एक तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो पंजाब के जो बिज़नेस कम्युनिटी सनतकार हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट मराद भी देती है, उनके लिए गैस और इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो इंतहाई कम है। टैक्स के मामला में भी उनको जो है वो बड़ा रिलीफ दिया जाता है, लेकिन कराची की बिज़नेस कम्युनिटी है उनको जो है वो इस तरीके की तमाम मराद नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस जो है या एक्सपोर्ट जो है मुतासर होती है। क्या कहेंगे? यानी कि महंगाई का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों ने सवालात का तूफ़ान भी रख दिया हमारे सामने। देखिए महंगाई, जैसे मैंने कहा आपको कि पाकिस्तान में इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ही महंगाई का है। और महंगाई को आप एड्रेस किस तरह करते हैं, ये कोई एक सिंगल स्टिक सलूशन नहीं होता। जब आपका आवा पूरा बिगड़ा हो, मुल्क में गवर्नेंस का सेटअप उस तरह नहीं हो जिस तरह आइडियली इसको होना चाहिए, और मेरे ख्याल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट्स दोनों ने मिल के इस चीज़ को एड्रेस करना होगा जब इसके असरात आवाम तक आएंगे। पहली चीज़ उसमें मेरे ख्याल पहले कुछ दिनों में आपने देखा कि सारे सूबाई हुकूमतों ने प्राइस कंट्रोलिंग मेकैनिज़म के हवाले से भी चीज़ों को बड़ा सीरियसली देखा। सेकंड, फिर आपके पास जो थोड़ी बहुत स्पेस होती है कि आप एक हुकूमती हवाले से उन प्रोडक्ट्स के हवाले से फ़ोकस करते हैं कि जिनकी कमी पाकिस्तान में ना हो, मार्केट में ना हो, जो कभी कभी एक्सपोर्ट हो जाती हैं या मार्केट से शॉर्ट हो जाती हैं, वो एक इन्फ्लेटरी एक प्राइसिंग इंडेक्स में बहुत हाई चली जाती हैं। उनमें हमने एक स्टेप लिया, ख़ासकर अनियन और बनाना पे आपने देखा गवर्नमेंट ने आते ही एक बैन लगाया था। तीसरी चीज़ ये है कि हमने उन सारी चीज़ों के हवाले से भी अपना एक तरीक़ेकार बनाना होगा कि इस सप्लाई एंड डिमांड चेन को हम एक बैलेंस अंदाज में आगे की तरफ ले जाएं। फोर्थली, जो सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की मईशत को जब आप बेहतर करेंगे, एक आम इंसान की ज़िंदगी में उसकी कमाई बेहतर होगी, तो इस इन्फ्लेशन में और उसके ज़िंदगी में थोड़ी बेहतरी इस हवाले से आएगी जब वो ख़र्च ज़्यादा कर सकेगा या कमा सकेगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, बिज़नेस का फ़रोग़ है, इसी तरह हमारी तिजारत का फ़रोग़ है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आज भी आप समझे कि 8-10 साल में अभी तक हम 30, 31, 28 बिलियन डॉलर के से ऊपर जा नहीं पा रहे। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हमारे स्टेगनेट रहेंगे और बाकी नीड्स बढ़ती रहेंगी तो यकीनी लोगों पे एक प्रेशर आता है और इसी के साथ साथ महंगाई पे भी इसका असर आता है। तो मैं एज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले से हमारा देखें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पाकिस्तान के अंदर तिजारत के माहौल को बेहतर करना, दुनिया से बाहर पाकिस्तानी वो अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहाँ हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको देखना। एज़ ए कॉमर्स मिनिस्ट्री वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम अपने बिजनेसमैन के ऊपर कम लागू कर सकें ताकि उनको ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। और चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ी बात जो आपने की थी, देखें यहाँ पे कोई ऐसी लिबर्टी किसी भी इंडस्ट्री को नहीं दी गई है या इलाके को नहीं दी गई है जिससे आप बोलें कि यहाँ गैस सस्ती है तो यहाँ महंगी है, यहाँ बिजली सस्ती है यहाँ महंगी है। हाँ, प्रॉब्लम डेफिनेटली ये आया है कि विद पैसेज ऑफ टाइम 18वीं तरमीम के बाद चीज़ों को एज ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा स्पीड में आगे ले जाने में एक कोहेरेंस जो मेरे ख़्याल सूबों और वफाकी नहीं बनी, उसकी बहुत ज़रूरत है ताकि कम से कम हम दोनों फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एक पेज पे हों। और उसके लिए मेरे ख़्याल ये जो नया हमने SIFC का क़याम देखा है, ये एक बहुत अच्छी बॉडी बनी है जिसमें कम से कम ओनरशिप सबकी है और उस ओनरशिप को लेके कुछ ऐसे डिसीजन जो हम समझते हैं जिनको स्पीडी होना चाहिए, जिनको
टाइमली होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में अगर आप वक्त पे सही डिसीजन नहीं लेंगे फिर चीज़ें बहुत लेट हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह मेरा ख़्याल इस डिस्पैरिटी को, इस कॉन्फिडेंस को उठाना ये बहुत बड़ी, अभी भी माशाल्लाह हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ मौजूद हैं और बाकियों से मेरी मुलाकातें भी होंगी, इंगेजमेंट होगी, हम सबको इंगेज करेंगे और इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। मज़ीद आपने पूछना है तो पूछ लें।